سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق مسائل کی ترتیب چل رہی تھی۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد مال یا اشیاء اتنا ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی جس پر صدقہ فطر واجب ہے تو اس پر قربانی بھی واجب ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے اگر جانتا ہے تو، اگر نہیں جانتا تو کسی اور کو بھی اس کام کے حوالے کسی اور کو وکیل بنا دے، کسائی کو کہہ دے، اور خود موجود ہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے وقت وہ کسائی کے ہاتھ پر یعنی چھری پر وہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو پھر دونوں کا تکبیر پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی ایک نے تکبیر نہیں پڑھی، کسائی نے پڑھی اور مالک جانور کے مالک نے نہیں پڑھی تو پھر یہ قربانی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا زبان سے بہتر ہے، اگر بھول جاتا ہے تو پھر بھی قربانی صحیح ہوگی کیونکہ دل کے اندر تو نیت ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اگر نہیں پڑھا تو پھر قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اس کی دعا، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ بھی آپ پڑھ لیں اس کے ساتھ، اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا تو ضروری ہے، تو یہ کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، البتہ اگر مسافر کہیں کسی شہر میں 15 دن کی قیام کی نیت رکھتا ہے تو پھر اپنی مالدار بھی ہے تو قربانی کر لے۔ اگر 15 دن سے کم ہے لیکن دوران سفر اس کو ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں تو اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے، بہتر ہے کہ قربانی کر لے اگرچہ سفر میں ہے، کیونکہ ہر قسم کی فیسلٹیز اس کو موجود ہے۔ قربانی کے ایام 3 ہیں، 10 ذی الحجہ اور 11ویں اور 12ویں، اور دن کو قربانی کرنا افضل ہے اگرچہ رات میں کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ عید نماز سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے، تو اس میں بات یہ ہے کہ جو شہر میں ہیں تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں، عید نماز کے بعد کریں تو یہ بہتر ہے۔ اگر شہر میں کسی بھی جگہ پہ عید نماز ہو گئی، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں سمجھا کہ بہت ساری عیدیں ہوتی ہیں ایک ہی شہر کے اندر، تو اگر دوسری جگہ کہیں پر ہو گئی اور ان کی اپنی نماز انہوں نے نہیں پڑھی اور جانور اپنا ذبح کر دیا تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اپنی عید نماز پڑھ لے اس کے بعد قربانی کرے۔ البتہ دیہاتوں کے اندر اگر وہ عید نماز سے پہلے یعنی صبح صادق کے بعد اگر وہ کرتے ہیں نماز فجر سے پہلے تو ان کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اگر شہر والا بندہ بھی اپنی قربانی کا جانور دیہات والوں کے پاس بھیج دے اور وہ صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اگر کر لیتے ہیں، پھر یہ گوشت منگوا لیتا ہے اپنے پاس شہر والا بندہ، تو یہ بھی کرنا جائز ہے، مگر بہتر طریقہ یہ کہ آپ جہاں رہتے ہیں جس محلے میں ہیں عید نماز پڑھ کے پھر آپ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اچھا جی، اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس وقت آپ نے جانور خریدا، اگر اسی وقت آپ نے نیت کر لی کہ بھائی اگر کوئی دوسرا بھی حصے دار آ گیا، کوئی شریک آ گیا تو اس کو میں حصہ دے دوں گا، تو صحیح ہے، بعد میں اگر اس کو آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر شرکاء نے 6 شرکاء نے مل کر کے ایک حصہ بنا لیا
اور وہ رقم بنا کے کسی ایک حصے دار کو دیتے ہیں، ساتویں کو، ایصال ثواب کرنے کی نیت سے، تو پھر یہ ہے کہ وہ رقم اس کو ہبہ کر دیں، گفٹ کر دیں، پھر وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے تو ایصال ثواب سب کا ہو جائے گا، قربانی اس ایک حصے دار کی ہو جائے گی۔ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی نے جانور خریدا، کوئی نیت نہیں کی، بلکہ یہ نیت کی کہ اگر اچھی رقم مل گئی تو فروخت کر دوں گا تو صحیح ہے، تو پھر اگر 4 پیسے اوپر مل جاتے ہیں، نفع کما لیتا ہے تو صحیح ہے۔ لیکن اگر متعین کر کے لی کہ بھئی یہ قربانی کے لیے ہی لے رہا ہوں تو پھر بیچنا جائز اس کو نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر مالدار ہے، اس نے ایک جانور لے لیا، اب اس کا جانور اگر وہ سمجھا کہ گم ہو گیا، اب گم ہو جانے کے بعد اس پر لازم ہے کہ دوسرا اپنا جانور لے لے، اس نے دوسرا لے لیا، اب لینے کے بعد گم شدہ بھی اس کو مل گیا، اب اگر کسی ایک کو بھی قربان کرے اور ایک کو اپنے کسی کام میں لگا دے یا بیچ دے، اس کی مرضی ہے، تو اس پر ایک ہی جانور کو ذبح کرنا واجب ہوگا، دوسرے کو نہیں۔ اور اگر غریب ہے اور اس کا جانور گم ہو گیا، اس نے جانور خریدا تھا، اس کے بعد اس کا جانور گم ہو گیا، تو اب لازم نہیں کہ وہ دوسرا جانور خرید کرے، لیکن پھر بھی اس نے از خود خرید کر لیا۔ اب خرید کرنے کے بعد جو گمشدہ اس کا جانور تھا وہ بھی واپس آ گیا، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ دونوں جانوروں کو قربان کرے گا، کیونکہ اس نے از خود اپنے اوپر لازم کیا تھا، اس پر کوئی قربانی لازم نہیں تھی، اس لیے دونوں کو قربان کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے جانور خریدا، اس کے بعد اس نے سوچا، اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کو چینج کروں، تو جب چینج کرنے کا جب مسئلہ سامنے آتا ہے تو پھر جو دوسرا لے تو وہ کم از کم اتنی قیمت کا ہو جتنا اس نے پہلے لیا تھا۔ اگر اس سے کم قیمت والا لیتا ہے تو جو رقم بچے گی اس کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو پھر جو ہے صدقہ کر دے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ جب غریب نے جانور لیا تو اب اگر اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے لیے لے رہا ہوں، تو اب اگر کسی دوسرے کو اپنے ساتھ شریک کر لے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اگر مالدار نے یہ نیت سمجھا کہ جانور خریدا اپنے لیے، لیکن بعد میں اگر کسی اور کا بھی حصہ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اپنا حصہ بھی کر لیتا ہے، تو یہ کر سکتا ہے۔